الحمد لله سبحان اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحان اللہ سبحان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ولا معين له ولا معين له ولا معاون له ولا ضد له ولا ند له سبحان اللہ سبحان اللہ ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وأطيبنا وأطهرنا وأنفسنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون سبحان اللہ سبحان اللہ قال تعالى في مقام آخر أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
پیدا جائیں مخلوق نو کیتا او سبدارو زیرسانے سبحان اللہ کیا آواز تھا پیدا جائیں مخلوق نو کیتا او سبدارو زیرسانے جڑا موت حیات دا مالک ہے او خالق حق سبحانے سبحان اللہ سبحان اللہ مخلوق دی خاص ہدایت کیتے جس بھیجئے قرآن اس دی عبادت کر تو عمر جڑا داتا رب رحمان سبحان اللہ ماشاء اللہ اے قرآن تہے نورانی شیشہ لوگو سیدھا راہ دکھلاوے جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جائی پاوے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ذی قدر علماء کرام معزز محترم مکرم سامعین دوستو بزرگو نوجوان ساتھیو و محترمہ و مکرمہ باپردہ میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں جمعیت اشاعت التوحید و سنہ ٹیکسلا توحید و سنت مرکز توحید و سنت اور اکبر مسجد کے زیر اہتمام تین روزہ مسئلہ الہ کے موضوع پر میرے انتہائی محترم المقام قابل صد احترام استاد العلماء جامع المعقول والمنقول حضرت مولانا سید زبیر شاہ صاحب نے دو دن پہلے جس گفتگو کا آغاز شروع کیا تھا آج اس کی اختتامی تقریب میں چند معروضات آپ کی گوش گوار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میری ایک عادت ہے کہ میں اللہ کی دربار میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر دعا گو ہیں دربار معلہ میں بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور اسی طرح کے پروگرام
جس میں رب کی توحید کو بیان کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پرچار کیا جائے، عظمت صحابہ کو بیان کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے قبل ہماری جماعت کے عظیم خطیب، واعظ خوش الحان، مقرر ذی شان، خطیب پاکستان حضرت مولانا سجاد الرحمان صاحب زید مجدہ بڑے احسن انداز سے گفتگو فرما چکے ہیں۔ دعا ہے اللہ ان کی گفتگو کو بھی اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ میں کوئی بڑا خطیب نہیں ہوں، نہ ہی بڑا کوئی مبلغ ہوں، طالب علم ہوں۔ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ کے اساتذہ کے پاس جو سبق پڑھا ہے، ایسے بزرگوں کے پاس وہی سبق یاد کیا ہوا ہے، وہی سبق آپ کو سنانے آیا ہوں۔ کوشش کروں گا کہ میں آسان گفتگو کروں تاکہ ہر ایک کو بات سمجھ آ جائے۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جب انسانیت بگڑنے لگی تو اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا انتخاب فرمایا۔ کتنی کا؟ تھوڑی آواز کھولی چاہیے، میری واری تو بند کر چھوڑی۔ ایک چیز کا تعلق آسمان سے رہا، دوسری چیز کا تعلق زمین سے رہا۔ آسمان سے اگر اللہ نے تورات کا انتخاب کیا، کتاب تورات بھیجی، تو زمین سے اللہ نے موسیٰ کلیم کا انتخاب کیا۔ آسمانی کتاب اگر انجیل آئی تو زمین سے اللہ نے حضرت عیسیٰ نبی کو بھیجا۔ آسمان سے اگر اللہ نے آسمانی کتاب زبور بھیجی تو زمین سے اللہ نے حضرت پونے عالم تا تساں ہو ماشاءاللہ، زمین سے اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بھیجا۔ آسمان سے اگر اللہ نے صحیفے بھیجے تو کبھی اللہ نے حضرت ابراہیم کا انتخاب کیا۔ اور ضمن میں بات ایک اور بھی کرتا چلوں، اللہ نبی، پیغمبر، رسول اسے بناتا ہے جسے اللہ چن لے۔ یہ لفظ یاد رکھنا، جسے اللہ، سارے بولیں گے جسے اللہ چن لے۔ یہ ختم نبوت کی ایک دلیل بھی اس کے اندر آ جاتی ہے۔ یاد رکھنا، یہ جو نبوت کا مقام اور نبوت کا درجہ ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ وہبی چیز ہے۔ علماء تو سمجھ گئے ہوں گے، لیکن آسان لفظوں میں آپ کو بھی سمجھا دوں کہ کسب ایک ہوتا ہے کہ بندہ کوئی کام کر 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 کے، یوں سمجھاؤں کہ کوئی بندہ نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، حج کر کے، زکاتیں، یہ سارے چیزیں کر کے بندہ نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت کا جو درجہ ہے، نبوت کا جو انتخاب ہے، نبوت کا جو مقام ہے، یہ عطا الہی ہے، یہ وہبی چیز ہے، کسبی چیز نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں بہت سارے دلائل ہیں۔
اللہ رب العزت نے زمین سے چنا، کبھی ابراہیم کو چنا، کبھی اسماعیل کو چنا، کبھی حضرت موسیٰ کلیم کو چنا، کبھی حضرت عیسیٰ نبی کو چنا، تو ہر نبی رسول پیغمبر کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی دی، کوئی نہ کوئی صحیفہ بھی دیا، کوئی نہ کوئی چیز دی کہ وہ نبی وہی کلام اور وہی جو کتاب تھی وہ پڑھ کے آگے امت کو، قوم کو سمجھاتے رہے۔ مختصراً یہ سلسلہ چلتے 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 آج وہ زمانہ آیا، 500 سال اور 70 سال بیتنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اس وقت یہ انسانیت اتنی گمراہی میں، ایسے حال میں پڑی تھی کہ قرآن بھی بولتا ہے، قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے یہ جتنی انسانیت ہے، یہ جتنے لوگ ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نری شیخ زاجری رحمہ اللہ ترجمہ فرماتے تھے فی ضلال مبین، یہ نری گمراہیت، سری گمراہیت، ایسی گمراہی میں پڑے تھے۔ اس عالم میں، اس حال میں ٹیکسلا کے روشن ضمیروں، اللہ نے انتخاب کیا تو زمین سے اللہ نے محمد جوان چنا، آسمان سے اللہ نے قرآن چنا۔ بلند آواز سے قرآن مقدس کا ایک اور مقام بھی ہے، میرے پیغمبر آپ کے آنے سے پہلے یہ جو لوگ ہیں، یہ جو انسانیت ہے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ اس حال میں، اس عالم میں اللہ نے میرے سونے پاک پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو ہر دور، ہر زمانے میں نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے انسانیت کو سمجھانے کے لیے، اور وہ نبی، وہ رسول، وہ پیغمبر، اس کا کام کیا تھا؟ پہلے نمبر پر 2 چیزیں بتائیں ہر نبی، رسول، پیغمبر نے کہ او میری امت کے لوگوں اور میری قوم کے لوگوں، عبادت اللہ کی، سجدہ اللہ کا، منت اللہ کی، نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، عبادت اللہ کی کرنی ہے، اطاعت نبی کی کرنی ہے، حکم اللہ کا ماننا ہے، طریقہ نبی کا ماننا ہے، ہاں سجدہ اللہ کا کرنا ہے، منت اللہ کی دینی ہے، اور کام اس طرح کرنے ہیں جس طرح میں آپ کو بتاؤں۔ توجہ میری طرف، جس بندے نے، جس انسان نے، جن لوگوں نے، جس قوم نے اس وقت کے نبی کی بات کو مان لیا، وہ لوگ کامیاب اور کامران ہو گئے۔ جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، وہ بلڈ ریلیشن کے حساب سے نبی، رسول، پیغمبر کے جتنے مرضی قریب کیوں نہ ہو، بلکہ کیوں نہ کہوں وہ پیغمبر کا، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، اگر بات نہ مانی جہنم میں جلے گا، کبھی جنت کی ہوا نہیں لگے گی۔ وہ وقت کے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا چچا کیوں نہ ہو، وقت کے نبی کا بڑا قریب کیوں نہ ہو، اگر اس نے بات مان لی تو بیڑے پار ہو گئے، اگر انہیں گل نہ منی، جتنا مرضی قریب رشتہ ہو، وہ کبھی جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ وہ نبی کا پہلا پیغام کیا تھا؟ اور جو قرآن مقدس کی آیت کا سہارا میں نے لیا، جو خطبے میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی، آواز آنے لگی میرے پیغمبر جی پرور، آپ سے پہلے بھی جتنے نبی، رسول، پیغمبر آئے، انہوں نے بھی اپنی قوم کو، اپنی علاقے والوں کو، اپنی بستی والوں کو، اپنے شہر والوں کو یہی پیغام سنایا، یہی کہا۔ میرا اللہ کیا کہا؟ آواز آنے لگی، ما ارسلنا من قبلک من رسول وما ارسلنا من قبلک
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے پہلے جو بھی رسول آیا، جو بھی نبی آیا، جو بھی پیغمبر آیا، ہر ایک نبی، ہر ایک رسول، ہر ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو مسئلہ الہ سمجھایا، اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا، اپنی قوم کے سامنے یہی دہائی ڈالی ہے، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ۔ آپ الحمدللہ الہ کا معنی حضرت جی سے بڑے اچھے انداز سے سمجھ لیا ہوگا کہ الہ کس کو کہتے ہیں، الہ کا معنی کیا ہے۔ آؤ ذرا آسان لفظوں میں کہوں، دعائے نماز اٹھائیے، کتاب نماز اٹھائیے، مردی جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہو ٹکسلا والو اسے اٹھائیے۔ ہاں جب یہ کلمہ لکھا ہوگا، جو بھی مرضی جس کا ترجمہ وہ بھی یہی لکھا ہوگا، اس نے بھی یہی لکھا ہوگا کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی، سارے بولے نہیں کوئی معبود۔ ہاں ہاں، کس کا سجدہ، کس کی ملت، کس کی نظر و نیاز، کس کے سامنے جھکنا ہے، کس کے سامنے آنا ہے۔ ہاں، مشکلیں کے اندر کس کو بلانا ہے، تکلیفوں کے اندر کس کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، مشکلیں آ جائے حل کرنے والا کون ہے، سجدہ اللہ کا کرنا ہے، منت اللہ کی دینی ہے، نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے، سجدہ طواف منت پکار کے لائق اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، بیٹے دینے والا اللہ ہے، شانو گدا بڑھاون والا۔ ہاں ہاں، یہ میرے لفظ نہیں ہے، ٹکسلا دے روشن ضمیرو اللہ دا قرآن آدھا پیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ عزت دینے والا کون ہے، ذلت دینے والا کون ہے؟ ہاں ہاں، اگر ایسے معاملات ہو جائیں تو اسی کے دروازے پہ آنا ہے، اسی کے سامنے جھکنا ہے۔ یاد رکھنا ٹکسلا والو، الہ کا معنی یہی ہے کہ معبود اللہ ہے، اس کے سامنے جب جھکنے لگو تو خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، سجدہ کرنے لگو تو خالص اللہ کا کرنا ہے، منت دینے لگو تو خالص اللہ کی دینی ہے، نظر و نیاز دینے لگو خالص اللہ کی کرنی ہے، درمیان کے اندر کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت۔ سارے بولے پنج تن پاک دا واسطہ، سارے بولے نبی دا واسطہ، ولی دا صدقہ، نبی دا صدقہ، یہ سارے صدقے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے آواز آنے لگی، میرا بندہ جس طرح میں نے تجھے نعمتیں
خالص دی ہے، اسی طرح عبادت بھی میری خالص کیا کر۔ جس طرح میں نے ہر چیز تجھے خالص عطا کی ہے، اسی طرح میری دربار میں بھی جب آیا کر خالص پکارا کر۔ رب دا قرآن فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ دا قرآن دا پیو دنیا والو، جس طرح میں نے تمہیں نعمتیں خالص دی ہے، اسی طرح میری عبادت بھی خالص کیا کر۔ کیا معنی، کیا مطلب؟ اللہ کا قرآن دہائی دینے لگا، آواز آنے لگی اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ کروں میں اپنے انداز میں، علماء سے معذرت کے ساتھ، بڑا سونا آواز آنے لگی دنیا والو، ایک کالی منج کھاوے نت ساوا ساوا گھائے۔ کالی منج کھاوے نت سوا سوا گھا سمجھ دے فبز، کالی منج کھاندی نت ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے۔ کالی منج کھاندی نت ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے۔ وچوں ڈیوے چٹا دودھ پیوے انسان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیاں نے، سب نالو سخی داتا رب رحمان، سب نالو سخی داتا، سب نالو سخی داتا رب رحمان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیاں نے۔ بھوری منج کھاندی نت ساوا ساوا گھائے، پیٹ وچ گوبر تے خون بے بہائے۔ وچوں ڈیرے چٹا دودھ پیوے انسان، ساری مخلوق داؤ رکھ دا دیاں نے۔ ٹیکسلا والو پانی تم ملاتے ہو، لیکن میرے رب نے دودھ وچ پانی نہیں ملایا ہے۔ میں کچھ عوامی بندہ ہوں تو میں یہ باتیں میں فرض سمجھتا ہوں، میں کرتا رہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ پانی آپ ملاتے ہو، ابھی بھینس نے پانی پیا، گائے نے پانی پیا، توجہ میری طرف، فوراً تو نیچے برتن لے گیا، تھنو کو پکڑنے لگا، دودھ چونے لگا۔ قربان جاؤں اللہ تیری قدرت ہوتے، قربان جاؤں اللہ، ابھی اس نے پانی پیا ہے، لیکن تیرے بندے نے جو ہی تھن کو ہاتھ لگایا، اور بھی بڑی پیاری بات ہو گئی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جتنا مرضی دودھ بھر جائے تھنو سے، جب انسان ہاتھ نہ لاوے دودھ تھلے آؤندائی کوئی نہیں ہے، جب تک تو ہاتھ نہ لگائے۔ ہاں ہاں، بھینس کو اجازت نہیں ہے کہ اپنا دودھ نیچے گرائے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہاں ہاں، یہ دودھ اللہ کی نعمت ہے، دودھ اللہ دی نعمت ہے۔ اللہ نے بھینس کے اوپر یہ پابندی لگا دی ہے، جب تک میرا بندہ تیرے تھنو کو ہاتھ نہ لگائے تو نے اپنا دودھ نیچے نہیں گرانا۔ اور نوجوانوں، تو ہاتھ لگاتا ہے، پھر یہ بھینس دودھ دیتی ہے، ابھی پانی اس نے پیا، گائے نے پانی پیا، تازہ پانی پیا، تو نے تھنو کو ہاتھ لگایا، پھر بھی دودھ خالے سے پانی کوئی نہیں ہے۔ یہ تم نے سارے کام کیے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج تو دودھ میں پانی نہیں، پانی ہے دودھ دے، دودھ میں پانی نہیں ہے، دودھ میں پانی نہیں ہے، پانی میں دودھ ہے، اور پھر پاؤڈر ہے اور کیمیکل ہے، اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اور کہتا ہے میں ایماندار ہوں۔
نصارا تو تمدن میں ہنود، ہم ہے وہ مسلمان جسے دیکھ کر شرمائے یہود۔ آج ہمارا یہ حال ہے، ناراض نہ ہونا، اس لیے میں عرض کر رہا تھا اور موضوع پہ آؤں۔ اب بات آنے لگی، جب جس طرح میں نے تجھے نعمتیں خالص دی ہے، اور میرا بندہ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے، اسی طرح میری عبادت بھی خالص کیا کر۔ جب منت دینے کے لیے آئے تو درمیان میں پیر صاحب، قبر والا، حجر والا، یہ فلاں فلاں، اس کو درمیان میں نہیں لے آنا۔ جب سجدہ کرنے لگے، جب میری دربار میں آنے لگے، کسی واسطے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ہاں، کیونکہ میں تیری شارک تو بھی زیادہ نیڑے آ، شارک تو بھی زیادہ قریب آ۔ یہ میرے لفظ نہیں ہے، مولانا زبیر شاہ صاحب کے نہیں ہے، کسی اور مولوی صاحب نے نہیں کہا، اللہ کا قرآن بتانے لگا، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اور میرے بندے آ، میں تیری شہرت تو بھی زیادہ نیڑے آ، شہرت تو بھی زیادہ قریب آ۔ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ آواز آنے لگی میرے پیغمبر، اذا سالک عبادی، میرے بندے، میرا پتا تے کو پوچھ دن کی اللہ قریب ہے یا بعید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شارک تو بھی زیادہ قریب آ، شارک تو بھی زیادہ نیڑے آ۔ اور قرآن اعلان کرنے لگا ہے، اللہ دا قرآن دسن لگائی، اجیبو دعوت الداع اذا دعانے، جڑے ویلے سڈے وہ میرا بندہ اس ویلے جواب دے سا۔ جب جب بلائے، رات کی تاریکی میں بلا، سورج کی تپش میں بلا، چاند کی چاندنی میں بلا، ہاں ہاں، موسم سرما ہوئے، موسم گرما ہوئے، ہاں ہاں، قرآن بھرا پڑا ہے، انبیاء کی یہ باتیں ہیں۔ میرے سبحان اللہ، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک اندھیرا نہیں، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ۔ سبحان اللہ، میں یہاں ایک بات کروں، میں حیران ہوتا ہوں، میں نے ایک شعر چا کہا، ایک قرآن نورانی شیشہ تے سدھا راہ دکھلاوے، جڑا پڑھ کے سن کے عمل کرے او جنت جاہیں پاوے۔ واقعی خدا کی قسم یہ واقعات ہیں تو پہلے نبیوں کے، پہلے پیغمبروں کے، لیکن میرے رب کو اتنے اچھے لگے ہیں، اتنے پیارے لگے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ نے قرآن بنایا، میرے سوہنے محمد جوان تے اتاریا، 30 سپارے قرآن دے توجہ میری طرف نبی کی امت کے حوالے کر دیا ہے کہ میرے نبی کا امتی ادھر ادھر نہ جائے، ہاں حیران نہ ہوئے، پریشان نہ ہوئے۔ پھر قرآن میں اعلان کرا دیا، آواز آنے لگی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔
او میرے نبی کی امت کے لوگوں، ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، تیرے لیے پکی ہدایت رکھی ہے میں نے قرآن میں۔ ہاں میں پھر کیوں نہ کہوں، یہ امت اللہ کو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے کہ ان نبیوں کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں کہ میرا نبی دا امتی مشکل آ جائے، تکلیف آ جائے، ایسے دروازہ کھٹکھٹانا جس طرح میرے یونس نے کھٹکھٹایا تھا، بیٹے کی ضرورت پڑ جائے ایسے مجھے بلانا جس طرح میرے خلیل نے مجھے بلایا تھا۔ 88 سال کی عمر میں میں نے خلیل کو بیٹا ایک منگیا سی۔ میں حیران ہوتا ہوں، آپ ذرا ادھر دیکھیں، اس کی آواز ٹھیک کرو یار، آواز کھول بھی صحیح، ایک آواز کر دیا دی آوازیں نہ ہو۔ جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے، قرآن نے مجھے بتایا مانگتا ایک ہے تے اللہ دیتا ڈبل ہے۔ سبحان اللہ۔ دلیل موسیٰ کلیم نے کہا مولا ربی انی لما انزلتا الی من خیر فقیر۔ کہتا دروازہ کھٹکھٹایا، مولا بھوک لگی ہے، آواز آنے لگی کلیم روٹی بھی کھلاؤں گا، روٹی پکانے والی بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خلیل پیغمبر نے اللہ سے مانگا مولا رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ 88 سال ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، گود اولاد سے خالی ہے، مولا بیٹا دے، ایک منگیا ہے تکسلا والو، رب دا قرآن آکھدا پیا ہے مانگا ایک ہے، اللہ نے دیے دو ہیں۔ او میری بات نہیں، رب کا قرآن کہتا ہے جب اللہ کے خلیل کو 2 بیٹے ملے، خلیل نے اللہ کی دربار میں کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ اللہ تیرا بہتا شکر ہے، اللہ تیرے بڑے احسان نے، اللہ تیری بڑیاں تعریفاں نے، اللہ تیرا بڑا شکر ہے۔ علل کے بارے بڑھاپے دی اندر میں منگیا ایک سی دیتے تو 2 نے۔ اس بات اللہ دا بندیا اگر ضرورت پڑ جائے، ہاں مسئلہ الہ یہی سمجھاتا ہے وہ کلہ معبود ہے، اسی کے دربار میں آیا کر، اسی سے مانگا کر، مشکلیں ہٹانے والا وہی ہے، بیٹیاں دینے والا وہی ہے، بیٹے دینے والا وہی ہے، ہاں ہاں ہر چیز پہ قادر وہی ہے، اس کے دروازے کو نہ چھوڑ۔ منگنا تیرا کم میں، جھولیاں بھر دے اڑا ہوں دا کم میں۔ رب کے قرآن نے بتایا، ایک قرآن نے حضور کی امت کو ایک ایک مسئلہ بتایا ہے۔ ہاں ہاں اگر منت ماننی ہے تو اللہ کی ماننی ہے، نظر دینی ہے اللہ کی دینی ہے۔ ہاں ہاں اللہ دا قرآن آدھا پیا، ہاں میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، آپ کے لیے جملہ ہے، بی بی مریم کی اماں ہے، نام ان کا بی بی حنا ہے، رب کی دربار میں التجا کرنے لگی ہے، اب اللہ دا قرآن بولن لگا ہے، توجہ میری طرف، بی بی حنا نے منت مانی ہے، اللہ نے قرآن بنا دیا ہے تاکہ میرے نبی کی امتیں، میرے نبی کی امت کی وہ عورت جب بھی منت مانے اللہ کی مانے، جس طرح مریم دی اماں مندی پئی ہے۔ زور سے میں تو دیکھتا ہوں استاد جی، 1 سال گزریا، 2 گزرے، 3 گزرے تے بی بی پریشان ہو گئی۔ ناراض نہیں ہونا، معذرت سے، ساس پریشان ہو گئی، ماں پریشان ہو گئی جی، 2 سال گزر گئے حالی تک ہویا کچھ نہیں،
ہاں سیدھی پدری گال 3 سال ہو گئے کوئی امید نہیں ہے، ساس آگے جانے لگی، بہو کا ہاتھ پکڑنے لگی، سمجھانے لگی کل جائیں گے امام بری پر۔ جی اتھے گئے، دھاگا چڑھایا، دیگ چڑھائی، یہ ہوا فلاں ہوا، 2-4 مہینے گزرے، اتھو کم نہیں بڑھیا، اگے چلیے، اتھو بھی ہو کے آئے، پھر اور پاسے گئے، ادھر چلیے، یہ گھومتے گھماتے آتے جاتے، میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو خود محتاج ہیں۔ ہمارے علاقے میں بزرگ گزرے ہیں، آج لوگ ان کو دوسری طرف شمار کرتے ہیں، خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ، استاد رحمہ اللہ، مولانا عبدالغنی جادری رحمہ اللہ فرماتے تھے لوگ جو مرضی کہ لیکن وہ اللہ والا تھا۔ ہاں کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ڈھولا خوش وس دے ات میں مٹھڑی نت جان بلب، ڈھولا خوش وس دے وچ ملک عرب۔ عقیدہ تھا کہ حضور وہاں ہے، یہاں نہیں ہے۔ آج لوگوں نے وہاں پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہوا ہے، لیکن خواجہ صاحب دی اپنی اولاد کوئی نہیں۔ یہ 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں واقعات ایسے ہیں جن کی اوپر ساسو ماں لے جاتی ہیں، دیورانی لے جاتی ہیں، بڑھیا اماں لے جاتی ہیں، نہ میری ماں، نہ میری بہن، نہ میری بیٹی، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ خود محتاج۔ میں نے یہی دیکھا ہے جن کے سامنے جا کے لوگ مانگنے لگتے ہیں، انہاں دی اپنی اولاد کوئی نہیں ہوندی، انہاں دا اپنا پتر کوئی نہیں ہوندا، انہاں دی اپنی بیٹیاں کوئی نہیں ہوندی، کیونکہ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ اور جسے چاہے بیٹی دوں، جسے چاہے بیٹے دوں، جسے چاہے ہکوڑے دیواں، میں سریکی میں ترجمہ کرا، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جائیں کو چاہے ہکڑا دیوے، جائیں کو چاہے دورے دیوے، جائیں کو چاہے ہکوڑے دیوے، جائیں کو چاہے چار دیوے، جائیں کو چاہے گورے دیوے، جائیں کو چاہے کالے دیوے، جائیں کو چاہے رب دا قرآن آدھا پیائی وَيَجْعَلُ مَن یشاء عقیما، چاہے سنڈ بڑھا دے، ہاں پانچ بڑھا دے، بیا ترجمہ تالا مار دے، کھولن والا کوئی نہیں، پانچ بڑھا دے، ہاں جسے چاہے دی دے، جسے چاہے پتر دے، بیٹی دے، بیٹے، ہاں اگر چاہے تو بی بی آکے اللہ انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ آپ جن کے پاس جاتے ہیں نا، اگرچہ وہ تو اب گئے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں، ہاں یہ بی بی ہے، مریم کی اماں ہے، ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، آپ ایسے سنتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ یوں ہے، یہ فرے، سب باتیں ہیں۔ ابھی میں کہہ رہا ہوں بی بی مریم کی اماں ولیہ بی بی تھی، استاد ولیہ کہہ دیں، ولیہ بی بی تھی۔ یہ حضرت شیخ جادری رحمہ اللہ کا مقولہ ہے، انہوں نے لکھا بھی اور فرماتے بھی تھے۔ کون ہے یہ؟ سارے بولیں کون ہے؟ ولیہ بی بی ہے،
میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، استاد جی نے پڑھایا ہوگا، لیکن طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھانے لگا ہوں۔ سن، بی بی حنا کہتی ہے انی نظر تو، انی نظر تو، نظر آج سنتا ہوں، نظر او دی نیاز، ادھر بھی ہے، نظر اللہ دی نیاز فلاں دی، نظر اے دی فلاں نہیں 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 نہیں، آواز آنے لگی ہے، اللہ نے مسئلہ سمجھایا ہے، قرآن بنایا ہے، بی بی حنا کی منت کو قرآن بنایا ہے، میرے مرشد تے اتاریا ہے، قرآن بڑھا کے میرے سونے نبی تے اتار کے، اے قرآن سونے محمد دی امت دے حوالے کیتا کہ میرے نبی دا امتی جدو تو بھی منت مننے تے اللہ دی منی، جیویں حنا بی بی منت اللہ دی مندی پئیے۔ انی نظرت لکا ما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ میں تیری نادی منت مان رہی ہوں، جو کچھ میرے پیٹ میں ہے، ہاں ہاں ذہن میں یہ ہے، خیال میں یہ ہے، تصور میں ہے، پر یوں کہوں کہ امید یہ ہے، دل کی بات یہ ہے کہ یہ جو میرے پیٹ میں ہے یہ بیٹا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بیٹا ہوگا۔ تے یہ جو ہی دنیا میں آئے گا محررا، آزاد کر دوں گی، تیرے نام کا ہے، سبحان اللہ، بیت المقدس کے حوالے کر دوں گی، ان کو دے آؤں گی۔ توجہ میری طرف، اللہ اکبر۔ دل کی یہ تمنا ہے کہ کیا ہوگا؟ سارے بولے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ زندہ ولیہ ہے۔ قرآن کہتا ہے جب دن پورے ہونے لگے، وضع حمل کی تکلیف ہونے لگی، لفظ قرآن کے فَلَمَّا وَضَعْتُهَا قالت رب انی وضعتها انثی۔ 9 مہینے تو گزرے ہوں گے، بولتے نہیں، 9 مہینے گزرے ہوں گے، زندہ ولیہ ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ اسے اپنے پیٹ کے اندر جو ہے اسے پتہ، سارے بولے، آپ کو 3 دن یہی سمجھایا گیا ہے کہ بی بی کو بھی ولیہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یہاں اور کچھ نہیں ہے، وہ تو دور سے یہ جو دیواریں ہیں، یہ پردے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، تم ادھر ادھر جا کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو۔ حنا بی بی کے پیٹ میں جو ہے اسے اپنے پیٹ کے اندر جو ہے اسے پتہ کوئی نہیں ہے کہ دھیے یا پترے، ذرا کیے چاکا، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دھیے یا پترے، کیونکہ اندر کے حالات کا پتہ کس کو ہے؟ بیٹا ہے یا بیٹی ہے جانتا کون ہے؟ پھر قرآن مقدس کی آیت میرے سامنے آ سنا دوں، آواز آنے لگی ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ 5 علم ایسے ہیں اللہ کے ماں سوا کسی کو پتہ کوئی نہیں۔ چلو یہ سبق میں ابھی آپ کو سنا دوں، یاد رکھنا۔ کتنے؟ سارے بولے کتنے؟ چھوٹے بچے بھی بولے یاد کرے۔ یہی بات آپ کو جب بڑے ہوں گے تو آئیں گے لوگ، کیونکہ زمانہ آگے جا رہا ہے۔ نوجوانوں، چھوٹے چھوٹے بچے غور کرنا، یہاں بیٹھنا، اور آپ کی میموری بڑی پیاری اور تیز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا،
اب یہ یاد رکھنا، کل کو کوئی بندہ پوچھے تو آپ نے کہنا میں قرآن مقدس کی وہ آیت ہے اس کا ترجمہ ہے سنا تھا، 5 علم میں گنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، آپ گنیے گا کتنے؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے ماں سوا کسی کو پتہ۔ سارے بولے، بچے بولے، قیامت کب آئے گی کسے نو پتہ۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے کسی کو پتہ۔ سارے بولے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کیا ہے بیٹا ہے، بیٹی ہے، کالا ہے، گورا ہے، ہکوڑا ہے، دورا ہے، کیسا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے اندر کیا ہے اللہ کے ماں سوا کسی کو پتہ۔ کتنے ہو گئے بچوں؟ بولو کتنے ہو گئے؟ قیامت کب آئے گی کسی کو پتہ، بارش کب ہوگی کسی کو پتہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے کسی کو پتہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کیا ہونا ہے کسی کو پتہ، کسی کو پتہ۔ آج کے بعد پکڑ لینا اس کو جو فٹ پاتھ میں بیٹھ کے طوطے سے پوچھتا ہے آج میچ پاکستان جیتسی یا انڈیا؟ قادری صاحب ہے نا جی؟ بولتے نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ ہی جاندا ہے کل کی ہونا ہے، تیرے ساتھ کیا ہونا ہے، بلکہ اس ملا کو اپنا پتہ نہیں ہے کہ بلکہ اسے تو اگلی منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو جاتے ہوئے نوجوان کو، کالجی کو، فرسٹ ایئر والے کو، سیکنڈ ایئر والے کو پکڑ لیتا ہے، ادھر دو ہاتھ پکڑ کے لیتا ہے، کہتا ہے ہاں یہ تیری ہاتھ کی لکیر اے شادی دیے۔ ناراض نہیں ہونا، یہ حقیقت ہے، اور آپ کو 3 دن یہی سمجھایا گیا ہے کہ یہ سب غلط ہے۔ ایک کوئی ڈیپو تے ایک کوئی دری، ادھر آ قربان جاؤں، خدا کی قسم اللہ نے قرآن مقدس میں کھول کھول کے سمجھایا ہے۔ ان ڈبہ مولوی ڈبہ پیروں نے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکے لگائے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے لوگوں سے بچو جو آپ کے ایمان کے ڈاکو ہیں، ڈاکے مارنے کے لیے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ یہ شادی کی لکیر ہے، یہ سفر کی لکیر ہے، اے بیٹیاں دی لکیر ہے، اے پتراں دی لکیر ہے، اے یہ فلاں ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ والا کہتا ہے ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب۔ یہ پتہ نہیں غالب کا شعر ہے یا نہیں ہے، میں نے کہیں پڑھا تو کمنٹس بڑے لکھے کہ پتہ نہیں یہ مولوی صاحب نے جو دوسرے تھے نا انہوں نے کہا اے مفتی صاحب نے غالب تے ٹھوک چھوڑے۔ میں نے کہا چلو، نیچے ایک بندے استاد جی بڑا بہترین وہ لکھا، میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں غالب کا ہے یا غالب دے باپ دا ہے، لیکن گل ٹھیک ہے، یہ غالب کا ہے یا غالب کے ماں دا، یا غالب دا، یا غالب دے بھائی دا، یا غالب دے پتر دا، یا غالب دے دوست دا ہے، لیکن پتر گل ٹھیک ہے۔ تو نوجوانوں، یہ خصوصاً نوجوان، یہ دیکھو میں حاج باپ کا خیر خواہ ہوں، استاد مولانا زبیر شاہ صاحب آپ کے خیر خواہ ہیں، یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں خدا کی قسم یہ آپ کے خیر خواہ ہیں۔ آپ ان لوگوں کے قریب آؤ، قرآن مقدس کے یعنی جب یہ درس دیں ان درس قرآن میں بیٹھو۔ میں تو اعلان کر رہا ہوں در در پہ جا کر، خواہ وہ محلہ ہے، خواہ وہ گراں ہے، خواہ وہ ڈھوک ہے، خواہ وہ مسجد ہے، خواہ وہ مدرسہ ہے، صبح کی نماز کے بعد جب امام مسجد قرآن کھول کے درس قرآن شروع کرے، اے نمازیوں آپ بھی قرآن مقدس کا نسخہ لو، قرآن کھول کے بیٹھو، ادھر سے استاد جی کہیں فلانا پارہ ہے،
فلانی صورت ہے، فلانی آیت ہے، ادھر سے آپ بھی قرآن کھولو، دیکھو فلانا پارہ ہے، فلانی صورت ہے، فلانا رکوع ہے، فلانی آیت ہے۔ جب قرآن کا ترجمہ پڑھو گے، قرآن کے قریب آؤ گے۔ یہ میرا جملہ ہے، خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں، یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، درد منا عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم جب قرآن کے قریب آؤ گے ایمان بھی بنے گا، عقیدہ بھی مضبوط ہوگا۔ قرآن ایمان بھی، عقیدہ بھی، کچھ دوست نہیں بول رہے، عقیدہ بھی کہوں پھر؟ ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، کہہ دیں آپ یہ سننے کے بڑے قائل ہیں تو میں بھی ذوق میں پڑھتا ہوں۔ ہاتھوں کی لکیروں پہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ مزہ نہیں آیا مجھے، میں کہتا ہوں عقیدے کی بات ہو گئی اور آپ ڈھیلے ڈھیلے آپ نے جواب دیا۔ بلند آواز سے نعرہ لگائے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک جمعیت اشاعت التوحید و سنہ، زور سے زور سے۔ آؤ ہمارے قریب، خدا کی قسم گل جیڑی ہوئے گی یا قرآن وچوں یا عربی سونے محمد دے فرمان وچوں، اور سے قرآن کہتا ہے ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہونا ہے۔ آج کے بعد اگر آپ جاتے ہوئے کوئی بابا پکڑ لے، 50 روپے دے، 100 روپے دے، میں تیری قسمت دیکھوں، میں تجھے بتاؤں تو جا سکتا یا نہیں، میچ کون جیتے گا، شادی تیری اتھے ہوئے گی یا نہیں، تو نے کہنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہ بتا جنہ دے منوں ہاتھ ہے بھی کوئی نہ، ہاتھوں کی لکیروں پہ بھائی، ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا غالب، مقدر تو ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جن دے ہاتھ کوئی نہیں، ارباں پتی نے، کروڑا نے، ہاتھ کوئی نہیں، کٹے گئے نے، ہائے اللہ معاف کرے، ہاں بازو کٹا گیا ہے، اللہ معاف کرے، ہاں پاؤں کٹا گیا ہے، لیکن اللہ نے دیا۔ معلوم یہ ہوا ان لکیروں میں کچھ نہیں ہے، معلوم ہوا مولوی دے گلہ کچھ نہیں ہے، معلوم ہوا یہ جو ڈبہ پیر بیٹھا ہوا ہے اس کی باتوں میں کچھ نہیں ہے، معلوم ہوا یہ کل کی جو خبریں دے رہا ہے اس دے پلے کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایویں نا تغار خدا۔ اللہ یہ تغار ہے، یہ نہیں بھرتا۔ اللہ ایسے لوگوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، میں نے کہا میرے خیال میں اچھا گھنٹے تو کم اتنے چلا گیا، کہوا لینے چلو جی ٹکور ہو جاوے۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ 3 دن سے آپ ادھر بیٹھے ہیں، تھکے تو نہیں ہیں؟ چلو تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اور توجہ میری طرف۔ بچوں کتنے علم؟ 5۔ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آخری گل وما تدری نفس بأی ارض تموت، کس نے کب اور کہاں مرنا ہے کسی کو پتہ۔
سارے بولے کسی کو پتہ، کسی کو علم، کسی کو خبر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے تو میرے مرشد نے کہا تھا، اس لیے تو میرے نبی نے کہا تھا، اس لیے تو میرے آقا نے کہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر حازم اللذات، ایسی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرے جو دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیڑی چیز ہے؟ میرے مرشد نے فرمایا هو الموت، وہ موت ہے۔ پوچھنے لگے کتنا نزدیک سمجھتے ہو؟ کسی صحابی نے کہا اللہ کے محبوب اس سال ہے پتہ نہیں اگلا سال ہوں گے کہ آپ نے اتنا دور۔ کسی نے کہا ہاں آج ہے کل نہیں ہے، آپ نے فرمایا اتنا دور اتنا بھائی۔ کسی نے کہا عصر پڑی ہے مغرب نصیب ہوگی کہ نہیں، آپ نے فرمایا اتنا دور اتنا بھائی۔ صحابہ پوچھنے لگے، صحابہ کہنے لگے سونا کتنا قریب ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں اتحیات میں بیٹھا ہوتا ہوں دائیں طرف سلام پھیرتا ہوں، مجھ محمد کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ بائیں طرف محمد کو محمد کا خدا سلام پھیرنے دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ کتنے علم ایسے سارے بولے آؤ۔ ولیہ بی بی کے پیٹ میں بیٹی پل رہی ہے، لیکن اللہ دی نیک بندی نو سارے بولے صرف چمڑے کا صرف درمیان میں پردہ ہے نا، ہاں آگے سے جو چمڑا ہے اور تو کچھ پتہ نہیں، اور تو کوئی بڑا پردہ نہیں ہے یا کوئی درمیان میں بلڈنگ ہے، یہ نہیں۔ اللہ نے مسئلہ سمجھانا تھا، مسئلہ سمجھانا تھا۔ حضور کی امت کے اوپر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں۔ ہیں واقعات پہلے لیکن قرآن بنایا مجھے اور آپ کو دیا۔ ادھر غور کرو، قرآن پڑھتا جاتے ایمان تے عقیدہ بناتا جا۔ فلما وضعتها قالت، اور سنی فلما وضعتها لفظی ترجمہ جڑے ویلے جان بیٹھی تے جو ہی دیکھا تے اتے منہ کر کے بی بی بولیا ہو سی ہاں ربی انی وضعتها انثى، سبحان رب، یہ لفظ رب کتنا سوہنا ہے، خدا دی قسم استادوں نے پڑھایا ہوگا یہ رب کتنا سوہنا ہے۔ اور میں اکثر قرآن آپ پڑھتے ہوں گے، بلکہ میں آج آپ سے ارادہ کرواؤں گا، وعدہ نہیں کرواتا، کم سے کم اگر درس قرآن میں کوشش کریں، نہیں تو روزانہ ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ پڑھیں گے او نوجوانوں؟ یہاں سے ٹائم ملے گا تو ملتا ہے۔ استادی جدودی ایک گندی چیز ہے، یہ نوجوانوں کی نسلیں تباہ ہو چکی ہیں، خراب ہو چکی ہے۔ 24 گھنٹے سے 18 گھنٹے ہم موبائل کو دیتے ہیں۔ میں تو ہر تقریر میں کہہ رہا ہوں، شاید کوئی ایک جملہ میرا کسی کے دل پہ اثر کر گیا تو پہلے میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، استاد جی کیا کرتا ہے نوجوان؟ جیب سے نکالتا ہے ادھر کر کے جتنا قیمتی کپڑے ادھر لگاتا ہے، ادھر صاف کرتا ہے، پھر کھولتا ہے، پھر دیکھتا ہے، واٹس ایپ چیک کرتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ رات کو 2 بج گئے، نوجوان لگا ہوا ہے، یہ انگلیاں ہیں چل رہی ہیں۔ نوجوانوں بات تو بری ہو آپ کو لگ رہی ہوگی، کڑوی ہے، یہ آپ کی انگلیاں ادھر یوں نہیں ادھر دیکھیں۔ میرا میسج، یہ میسج دے رہا ہوں، آگے دینا ہے، دیں گے انشاءاللہ۔ ادھر دیکھیں او نوجوانوں، آپ کی انگلیاں موبائل پہ یوں نہ چلے، کم سے کم 24 گھنٹے میں سے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ، استاد جی میں کہہ رہا ہوں
پیغام سنا رہا ہوں، میسج دے رہا ہوں، آپ کی انگلیاں 15 یا 20 منٹ یوں چلنی چاہیے. چلیں گی؟ اگر میں پوچھوں صبح یاسین کتنے پڑھی ہے، سورہ ملک رات کتنے لوگوں نے پڑھی ہے، آج کلمہ طیبہ کتنے لوگوں نے پڑھا ہے، یہ پوچھوں موبائل کو کتنی باری چیک کیتا ہے، سامنے آیا یہ موبائل کام نہیں آئے گا. آؤ قرآن کے قریب آؤ، قرآن دے نیڑے آؤ، قرآن دے نزدیک آؤ، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کو سمجھو. خدا کی قسم تیرا عقیدہ، تیرا ایمان ہر چیز بنتا چلے جائے گا. پھر تیری انشاءاللہ تیرے اندر عمل کرنے کی انشاءاللہ توفیق دیتا جائے گا. یوں اپنی طرف سے بات نہیں، قرآن کی آیت ہے. جڑے ویلے قرآن دے قریب ہم سے، قرآن دے نزدیک، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. بی بی جب دیکھتی ہے تو عرب کی دربار میں منہ اوپر کر کے کہتی ہے مولا رب انی وَذَاتُهَا أُنْثَىٰ. استاد ترجمہ کرتے تھے اللہ میں تا دھی جڑ بیٹھی ہوں. میں سمجھ آتی ہے؟ اردو میں کہوں مولا میں تو بیٹی جن بیٹھی ہوں، اللہ میں تا دھی جڑ بیٹھی ہوں، قربان جاؤں. زور سے او بیٹیوں والو، کر دوں بات، او بیٹیوں والو خیال کیا کرے. ایک آواز آئی، پہلے یہ پوری کر لوں پھر سمجھاتا ہوں. آواز آئی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ. بی بی کہنے لگی انی سمیتها مریم. او دنیا والو یہ بی بی مریم ہے، کسی اور عورت کا نام قرآن مقدس میں نہیں ہے. بی بی مریم کا نام قرآن میں ہے اور مریم کے نام کی صورت بھی قرآن میں ہے. واللہ اعلم بما وضعت. اللہ زیادہ جانتا ہے، اللہ ڈاڈھا جانتا ہے. توڑی بولیے اللہ یاد ہو نا، اللہ ڈاڈھا جاندا ہے. واللہ اعلم، اللہ ڈاڈھا جاندا ہے، اللہ بہتا جاندا ہے. واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثیٰ. او میری بندی، میری بی بی، میری بندی جیڑا بیٹا تو منگدی پی ہے او بیٹے تے اے بیٹی. آج آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، منہ خراب کرنے لگتے ہو. یہ بات سمجھاتا ہوں میں. دھی جان بیٹھی ہے، یہ ہو گیا فلانا ہو گیا، کوئی بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں. کئی بدبخت ڈیوورس لکھ دیتے ہیں. ایسے تو بیٹیاں پیدا کرتی ہے اور شادی کروں گا، اس نیت سے نہیں. ویسے تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. چلو میں اپنی بات کروں، ہونا جو والا بڑا سدو ہی صحیح میں کو پابندی نہ لگ بنے. اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ. چلو بھائی بات کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہتا ہے یہ بیٹی پیدا کرتی ہے، طلاق لکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، فلا کرتا ہوں. میرے مرشد نے فرمایا تھا او بیٹیاں والے، او دھیری والو، او نیاڑیاں والو، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم دے، اچھی جگہ رشتہ کرے، رخصتی کرے،
قیامت والے دن، بلکہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ تم تو اپنی بیٹی کو حصہ بھی نہیں دیتے۔ میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں، ہاں بیڑے یا دیڑے، بیٹی ہے کیا ہو گیا، بیٹے کی ارے جہیز دے کر، او ملک صاحب، خان صاحب، جام صاحب، تمندار صاحب، چودھری صاحب، بلکہ کہہ دوں مولی صاحب، خیال کرے رب کا قرآن کہتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ قرآن کہتا ہے دگنا بیٹے نو دینا ہے، ہکوڑا بیٹی نو دینا ہے۔ ہائے تم تو اپنی بیٹی کو حصے سے محروم کر دیتے ہو۔ اللہ معاف کرے، یہ تو جو بھائی بنا بیٹھا ہے، کہتا ہے میں بھائی ہوں، میں یوں فلاں ہوں، اپنی ماں سے دستخط کروا لیتا ہے، اپنی بہنوں سے کہتا ہے اماں کو بیان دے دو، اماں کو بیان دلوا کر ماں سے اپنے نام کروا دیتا ہے۔ نہ کیا کر یہ حقوق العباد ہے۔ اگر آج تو نے نہ دیا کیا بنے گا تیرا؟ آواز آنے لگی تھی بن زیر تے زبر نہ بڑھ، متا خالق چا پیشاں پاری، اوندی کہیں مخلوق تے ظلم نہ کر، متا قہر خدا دا آوی، یہ دھن دنیا دولت رب کھو کے متا در در تو پنواوی، اوندے قہر غضب تو ڈر ون خاکی، شلا رب رحمت فرماوی۔ ظلم نہ کر بہنوں پر، ظلم نہ کر اپنی بیٹی پر، بلکہ اگلا جملہ کہوں، اس کو جہیز دے کے تو نے کہا بس ٹھیک ہو گیا جی، میں نے ایک ٹرک جہیز کا دے دیا، بیٹے کی بری نہیں بناتے، بیٹے کی دعوت ولیمہ نہیں کرتے، دو سو کا ایک ایک کارڈ چھاپتے ہو۔ ہاں اگر تو نے بیٹی کو رخصت کیا، کچھ نہیں دیا، اللہ نہ کرے سال 2 سال بعد اس کا شوہر دنیا سے چلا گیا، تیرا بیٹا تو اگر حالات آ جائیں تغاریاں بھی اٹھا سکتا ہے، تیرا بیٹا تو اینٹیں بھی تیسری منزل تک لے جا سکتا ہے، کڑال بھی لگا سکتا ہے۔ اس بیٹی کا کیا بنے گا جس کو تو نے ہر چیز سے محروم کر دیا؟ اس لیے آج ارادہ کر کے جاؤ، بلکہ اس بات کا تو وعدہ کریں بیٹی کو حصہ دیں گے، سارے دیں گے۔ میں نے ہاتھ اوپر کیا اور سب نے تلے کیے ہوئے ہیں۔ بیٹی کو حصہ دیں گے، جو اللہ نے قرآن میں حصہ بتایا ہے اس کے مطابق دیں گے، 2 نمبری نہیں کریں گے۔ دنیا کے اوپر یہ کام کر کے تو جا، اگلی بات جو پچھلی بات کر رہا تھا، ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے منہ خراب نہ کیا کر، ایسے تو نہیں کہا گیا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی اللہ کی۔ میں دیکھتا ہوں دروازہ کھٹکھٹتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ جواب آتا ہے سونا بابا جی تیری بیٹی فاطمہ آئی ہوئی ہے۔ حضور خود جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اپنی لخت جگر نور نظر کو لے آتے ہیں، چارپائی پہ بٹھاتے ہیں، چادر اتار کے بیٹی کے سر پر چادر رکھتے ہیں۔ اور ٹکسلا کے روشن ضمیروں، میں دیکھتا ہوں ایک باپ نظر آتا ہے جو اپنی بیٹی کا اتنا بڑا استقبال کرتا ہے۔ بیٹی بیٹی ہے، باپ تو سبحان اللہ باپ ہے۔ مجھے آج وہ ایک باپ دکھاؤ جو بیٹی کی اتنا استقبال کرے۔ میرے نبی نے پیغام دیا، بیٹی آپ کی زبان میں کہہ رہا ہوں، آپ جو روزمرہ کے الفاظ ہیں، بیٹی کی رسپیکٹ کیا کریں، بیٹی کی عزت کیا کریں، بیٹی کو شان مقام دیا کریں۔ میرا مرشد اپنی بیٹی کو اتنا مقام دیتے تھے کہ بیٹی آتی تو میرا محبوب کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کرتے تھے۔ ماں آئی، یہ تو خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، بہن آتی ہے
कहती है जाओ अपने मोहम्मद से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी नबी से कहो तेरी बहन तुझे मिलने के लिए आई है, कुर्बान जाऊं। सहाबा आए, फरमाने लगे सोना एक अम्मा है, एक माई है, वो कहती है जाओ अपने नबी को बताओ, अपने सोहने को बताओ तेरी बहन आई है। सुबहान अल्लाह। जब वो करीब आई तो हुजूर ने फरमाया पूछ के आओ क्या नाम है। तो जब पूछने के लिए गए तो सहाबी जब आया फरमाने लगे सोहना, वो कहती है मेरा नाम शीमा है। वो नौजवाना मां के सामने बोलने वाला, बाप को पागल कहने वाला। कोई तो लोग ऐसे, अल्लाह उनको हिदायत दे, आज बड़ा हो गया कहता है मैं चौधरी बन गया हूं, मैं खान और मलिक बन गया हूं। मां को कुत्ती कहता है, बाप को पागल कहता है, मां बाप के सामने किस उसमें बोलता है। आए कुर्बान जाऊं, आई वही एक मां, वो उसने भी पैगाम दिया जाओ मां आई है। साहबा कहते हैं सोना आप तो छोटे थे, आपकी मां दुनिया से चली गई, पूछ के आओ क्या नाम है। तो मां ने कहला भेजा जाओ कहो कि हलीमा आई है। इधर देखिएगा नौजवान, जब ये कान में आवाज आई हलीमा, इधर देखें मेरे नबी ने फरमाया जाओ ये चादर ले जाओ, उस अम्मा के आने से पहले मोहम्मद की चादर उसके पांव के नीचे बिछा दो। वही देखो नौजवानों, मैं कहता हूं वो चादर जिस चादर को खुदा मुजम्मिल कहता है, वो चादर जिस चादर को खुदा मुदस्सिर कहता है, वो चादर जो रात की तारीकी में मेरा मुर्शिद, मेरा आका, मेरा महबूब ओढ़ के खड़े रब की दरबार में। सुबहान अल्लाह। तो आवाज है या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अविनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। मैं एक ज़ौक़ में कहता हूं क्या होगा, क्या आवाज आई उस्ताद जी, करन दुश्मन भी तारीफा लियाकत ए जही होवे, पैगंबर मुक्तदी होवे, इमामत ए जही होवे, कटन राता मुसल्ले ते खलोत्या पैर सजवे दे, न इतना जाग रब आखे इबादत ए जही होवे। वही चादर रात की तारीकी में मेरा महबूब ओढ़ के खड़े, उसकी धागे की किस्में अल्लाह उठाए, वो बुढ़िया अम्मा के पांव के नीचे बिछती है। मेरे महबूब आते हैं, महवे गुफ्तगू हैं। सहाबी ने पूछ लिया होगा अम्मा था हलीमा, हुजूर का बचपन तो बता, हुजूर का लड़कपन तो बता। तो किसी ने कहा होगा हलीमा म तेरे मुकद्दरा तो सदके, तू मदनी द झूला झूले दीवी हो से। सुभान अल्लाह। आओ मैं बात को समेटने लगा हूं। हर नबी, हर रसूल, हर पैगंबर जो दुनिया में आया, उस नबी रसूल पैगंबर ने अपनी कौम को यही दावत दी, इधर उधर न जाओ, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, नफे नुकसान का मालिक, सजदा तवाफ मन्नत पुकार के लायक, बिगड़ियां बनाने वाला, धीरा देवन वाला, पुत्र देवन वाला। हर नबी, हर रसूल पैगंबर, कुरान भरा पड़ा है। या कौम के अल्फाज आते गए। जब मेरे नबी की बारी आई तो मेरे नबी को भी अल्लाह ने कहा मा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा। मेरा महबूब पहले नबी भी रसूल भी यही पैगाम देते चले गए, आप भी वही पैगाम दें। लेकिन बड़ी प्यारी दलील है खत्म नबूवत पर कि हर नबी रसूल पैगंबर कहते रहे या कौम, या कौम। जब मेरे नबी की बारी आई तो हुजूर ने फरमाया इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, मैं पूरे इंसानियत के लिए आया हूं। तो मेरे नबी ने भी यही फरमाया ला इलाहा, यही पैगाम दुनिया को तक पहुंचाया। जो इस पैगाम को जिन्होंने लिया, इधर देखिए ना, अभी तो मैंने 1 घंटा और लगाना है, अभी तो एक लगाना है। मैं अभी तो कहवा पिया ही भी नहीं है, ये ठंडा हो गया। हाँ
یہی پیغام تھا. سبحان اللہ. جنہوں نے مانا، میں نے ابتدائی جملے میں سمیٹ دوں نا، کافی خطبہ حضرات بھی بیٹھے ہیں، مڑ شروع کیتا سی 2 چیزاں دا انتخاب ہویا. سبحان اللہ. کتاب، اللہ نے میرے نبی کو جو کتاب دی یہ قرآن دی. دلیل یہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. دلیل یہی ہے ھذہ سبیلی ادعو الی، بولتے تو نہیں ہے، میں آگے کیسے گھنٹہ بولوں گا، الی بصیرۃ. سبحان اللہ. میرے نبی نے بھی یہی پیغام دیا. وہی ابتدائی جملہ، جس نے مانا وہ کامیاب ہوا، جس نے نہ مانا، سارے بولے وہ ناکام ہوا. وہ سارے بولے وہ بلال نے مانا، سارے بولے کامیاب ہو گیا. ابو بکر نے مانا، عمر نے مانا، عثمان نے مانا، علی حق دے ولی نے مانا. سنیے گا سنیے گا، امیر معاویہ نے مانا. شان امیر معاویہ زندہ باد. شان امیر معاویہ زندہ باد. چپ ہو گئے. میں اس جمعے پہ نا اسی موضوع پہ بات کی کہ میرے نبی کا مظلوم صحابی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو غیر تو غیر جو سین میں ہیں وہ بھی بہت کچھ کہتے ہیں، اور جس امیر معاویہ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا یہ ہادی بھی ہے مہدی بھی ہے. بولے نہیں، خدا کی قسم آپ اس تاریخ کو پڑھتے ہو، ادھر دیکھیے گا، یہ ایمانی تقاضا ہے. نہ کہوں تو دن قیامت میں رب پوچھے تو کیا جواب دوں گا، لیکن یہ بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں. ادھر دیکھیے گا، اس کو بھلا مالا علیحدہ کلپس بنانا ہے تو علیحدہ کر لیجئے گا. حضرت مولانا سید پیر طریقت، رہبر شریعت، خطیب اسلام حضرت مولانا سید عنایت اللہ شاہ بخاری سب کہہ دے رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے تھے. ادھر دیکھیے گا، حضرت فرماتے تھے اے دنیا والو، میرے محمد کے یار، میرے محمد کے صحابہ، میرے محمد کے شاگرد، میرے نبی کے یار یہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، محمد دے یار قرآنی لوگ ہیں. نہیں سمجھے یار؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کے یار سارے بولے میرے محبوب کے شاگرد قرآنی لوگ ہیں. ہاں ہاں، میں اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہوں، تمام علماء آپ بھی، لیکن کہہ سکتے ہیں، اور اللہ میرے اور آپ کے ایمان کو مضبوط رکھے اور ایمان پہ موت آئے. لیکن دنیا والوں، ٹیکسلا والوں، صحابہ کا ایمان وہ ہے جن کے ایمان کی گواہیاں رب کا قرآن دیتا ہے. زور سے ہاں ہاں. چلو وہی ابتدائی جملہ پھر آ گیا. صحابیت کا درجہ بھی وہابی ہے. سبحان اللہ. صحابیت کا درجہ بھی سارے بولے وہابی ہے. سرائکیت کیا بلکہ جٹ کے حساب عطائی ہے. کوئی بندہ عمل کر کے صحابی نہیں بن سکتا. نمازیں پڑھ کے اور روزے رکھ کے حج کر کے زکاتیں دے کے صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ صحابیت کا درجہ سبحان اللہ وہابی درجہ ہے، عطائی درجہ ہے. پھر کیوں نہ کہوں دنیا والوں، دن قیامت کا ہوگا، بڑے بڑے لوگ پیش ہوں گے، امام ابو حنیفہ، امام بخاری، امام مسلم، ابو داود، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اتقیا، صلحاء، بڑے بڑے لوگ سامنے آئیں گے. پوچھنا اللہ پوچھے گا
کیا لائے ہو؟ سبحان اللہ کہیں گے مولا دین کی خدمت کر کے آئے ہیں، اور دنیا والوں سارے لوگ جمع ہو جائیں۔ بڑا پیارا جملہ ہے، سونا جملہ ہے، میٹھا جملہ ہے، دل کی تختی پہ لکھنا ہے، پلو میں باندھنا ہے۔ سارے لوگ جمع ہوں گے، اللہ پوچھے گا کتنی خدمت کی ہے، سب بولیں گے۔ بلال سے پوچھا جائے گا کیا لائے ہو؟ بلال دا اکو جملہ سارے دے بھاری ہو جائے گا۔ بلال کہے گا مولا جی میرا بلال تیرے محمد کا دیدار لایا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں بولے، نہیں بولے۔ پوچھا گیا تھا عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا؟ اللہ والے نے جواب دیا عمر بن عبدالعزیز جیسوں کی ہائے دنیا بھر جائے، آسمان سے نیچے زمین جتنی ہے پوری دنیا بھر جائے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جنگ میں شریک ہوئے، جس گھوڑے پہ بیٹھے، اس گھوڑے کے بہترین ترجمہ کروں، او گھوڑے دے نک دے اندر جیڑی غبار پہ گئی ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسے سارے اس غبار دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، سیدنا امیر معاویہ، جنہوں نے مانا، یہی بات تھی نا، جنہوں نے مانا کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے، سرفراز ہو گئے، سر بلند ہو گئے۔ جنہوں نے نہ مانا آواز آنے لگی ہے قل یا ام کلمۃ احاج لک بہ عند اللہ۔ پڑھ لے چاچا جی سبحان اللہ، بڑیا وفاواں تیریاں نے کن چ پاڑے لے احاج لکا۔ جھگڑا نہیں ہے اس کا ترجمہ، استادوں نے بتایا تھا، بولوں گا پردور سفارش کروں گا۔ ادھر دیکھیے گا، ادھر دیکھیے گا، سمیٹنے لگا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے۔ ادھر دیکھیے گا، بس صحابہ کا مقام، یہ موضوع اتنا پیارا ہے کہ خدا کی قسم مزہ آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں کچھ چیز سناتا ہوں، میرے وہ فیوریٹ چیزیں ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کچھ ساتھی ایسے ایسے اشاروں میں کہہ رہے ہیں، میں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ مزہ آ جائے گا۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں، قربان جاؤں، چلاواں، چلو چلا لیتی ہے ہوں۔ سبحان اللہ، جنہ پڑھیے پڑھ لو میرے کانچ تے نہیں پڑھیا اللہ اکبر، لوگ پتہ نہیں کیا کیا دلائل دیتے ہیں۔ آواز آنے لگی ان امک الزال فقد، تیرا گمراہ چاچا مر گئے۔ اللہ اکبر، گل نہیں مننی۔ ابتدائی جملہ میں نے کہا تھا بلڈ ریلیشن کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، قربت کیوں نہ ہو، نزدیک کیوں نہ ہو، جیڑا مننے گا کامیاب ہو سی، جڑا نہ منے سے کامیاب نہ ہو سے۔ او دنیا والو، بلال نے مننے، بلال نے مانا، کہاں سے آیا، کتھوں آیا، حبشے تو آیا، وکدا ہو آیا، مکہ دے گلیاں دی اندر آیا، ہاں ہاں پھر میرے نبی دی خدمت دی اندر آیا۔ توجہ میری طرف، کلمہ میرے نبی دا پڑھیا، ہاں ہاں میرے نبی دی گل منی۔ اج مقام اتنا ہے اللہ والا دے دنیا والو، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا۔ سبحان اللہ، جگ سارے دا محبوب مدنی میٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھدا گیا۔ او جڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے، سینے لا کے محمد رنگے
زندہ باد سبحان اللہ زندہ باد بتے کر جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا ساری دھرتی تے رحمت وڈھدا گیا او جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. ہمارا عقیدہ میرے ان بزرگوں کا عقیدہ کہ شان ساریاں نے تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی. میں دلیل دوں سبحان اللہ دلیل دوں دلیل ایک منٹ دلیل دوں. سبحان اللہ تلک الرسل فضلنا بولے تو صحیح یار بعضهم منہم من شان سارا دی تقسیم رب کر دیتی گل ساری محمد اتے عام کی. اے تو ودھ کے نہ آیا نہ آنا کدی اے تو ودھ کے نہ آیا نہ آنا کدی قرآن رب دا دسیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کیویں کہ کوئی صدیق بڑیا صداقت دے وچ تے کوئی فاروق بڑیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیادا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ میں منڈج پڑھا میں انشاءاللہ گال جوڑتے ویسا کوئی خطیبی نہ آکے جو مولی صاحب ایڈے اوڈے ویندہ رہ گئے گال جوڑتے ویسا انشاءاللہ. میں نے کہا تھا جب میرے نبی کو اللہ نے بھیجا اس وقت عالم یہ تھا ان کانوا من قبلو لفی ضلال مبین. ایک آیت یہ بھی پڑھی تھی اور یہ بھی پڑھا تھا کنتم علی شفا حفرۃ من النار. یہاں تک تھے خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کیویں کہ کوئی صدیق بڑیا صداقت دے وچ کوئی فاروق بڑیا عدالت دے وچ کوئی پیکر حیادا سخاوت دے وچ کوئی خیبر دے در نو پٹیندا گیا جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. شاہ صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا سوہنا جملہ ہے. میں بڑا ایک میں پیار اچ پڑھدا رہنا اور تو سن سو حیران ہوئے سو سبحان اللہ سبحان اللہ حیران ہوئے سو کہ اس بندے نے اللہ والے نے کیویں موتی پرو چھوڑن. میرا جملہ پہلا جیڑا آئے من گئے تے تر گئے. کیویں آئے کتھوں آئے اے لفظ جملہ کتھوں کوئی فارس تو آ کے ہویا زی قدر کیویں رومی تے رحمت دی بھالی نظر. کوئی فارس کوئی
کوئی فارس کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر کی وے رومی تے رحمت دی بھالی نظر کی وے حبشی اوتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا سبحان اللہ شان حضرت بلال زندہ باد شان حضرت بلال زندہ باد کیویں حبشی اوتے نوجوانوں او نوجوانوں اگر میری ماں میری بہن بیٹی آپ سن رہی ہو تو خدا کے لیے سیرت عائشہ کو پڑھا کر سیرت فاطمہ کو پڑھا کر سیرت زنیرہ کو پڑھا کر سیرت ام عمارہ کو پڑھا کر مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے ستم ہنس کے جو سہ جائے وہی کامل مسلمہ ہے سمیہ ہو گئی ٹکڑے کلیجہ دیکھ حمزہ کا زنیرہ کی گئی آنکھیں کہاں یہ دین آساں ہے ادھر دیکھیں بس وقت تھوڑا ہے میں سفر کرنا ہے لمبا ادھر دیکھیں میں سریکی چوی آدھا تے کو اردو چوی سریکی وچ پہلے آکھاں تے کو میں کو بھی ایمان تے دا قدر ہے آپ تا بے قدرے لوگ دیکھو میں کو کوئی دین دی قدر ہے آپا کو کلمہ ماں دی گودچ ملے اکھ کھولی اما اللہ اللہ تے کل ہو اللہ سکھائی ایمان دی قدر پوچھنی بلال تو پوچھو جن کو تتے انگارے ایویں میری ماں ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو سمیہ سے پوچھ زنیرہ سے پوچھ ہمیں تو اتنی توفیق نہیں ہوتی صبح سویرے اٹھ کے قرآن مقدس کے اوپر جو مٹی پڑی ہے اس کو جھاڑ دیں صاف کر دیں اور گھر میں جو ایل سی ڈی لگی ہے اس کو دن میں 3 مرتبہ صاف کرتے ہیں گھر میں جھاڑو دن میں 4 مرتبہ دیتے ہیں ناراض نہ ہونا اگر گیسٹ آنے ہیں اگر کوئی مہمان آنے ہیں تو 4 مرتبہ پوچا میری بہن لگاتی ہے کہ مہمان کہیں گے گھر میں اتنا گند پڑا ہے کوئی تنکا پڑا ہے جالے وچ قرآن رکھیے ان کو کتنے باری صاف کیتے تس کی میں حبشی ہوتے عشق کیتا اثر مارا کھا کے بھی کلمہ پکیندا گیا جوڑ چھوڑا گل نبی آئے رسول آئے پیغمبر آئے جن لوگوں نے نبیوں کی بات کو مانا تر گئے کامیاب ہو گئے لیکن مسئلہ یہ ہے لا الہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہوں نے مانا جنہوں نے نہ مانا جتنے قریب تھے نوح علیہ السلام کی بیوی تھی لوط علیہ السلام کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا مثالیں بھری پڑی ہیں لیکن قرآن کہتا ہے جنت دی ہوا تک نہیں لگے گی وقیل ادخل النار مع الداخلین اور جنہوں نے مان لیا بیڑے پار ہو گئے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین حسنا وفی الآخرت حسنا وقنا عذاب النار یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما اللہ منظور فرما مفتی صفی اللہ بٹ صاحب ملا کلیم اللہ صاحب دیگر حضرات جنہوں نے اتنا بڑا پروگرام رکھا 3 دن مسئلہ الہ کا اہتمام کرایا استاد جی منا زبیر شاہ صاحب نے بڑے احسن انداز سے گفتگو فرمائی اللہ ان کا پڑھانا قبول فرما جو دور دراز سے آئے لوگ میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئیں اللہ سب کا آنا قبول فرما بیٹھنا قبول فرما اور جو کچھ پڑھا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما میری ماں میری بہن میری بیٹی عقیدہ بہت بڑی چیز ہے ایک عورت کا عقیدہ مضبوط ہوا تو گھر کا ہوا گھر کا ہوا تو خاندان کا ہوا خاندان کا ہوا تو پورے محلے کا عقیدہ بن گیا میری ماں میری بہن میری بیٹی جو کچھ 3 دنوں میں آپ نے پڑھا اپنی سہیلیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی دوستوں کو بتانا ہے کہ جہاں جہاں لوگ یہ جو ادھر ادھر آ کے ایمان پہ ڈاکے لگاتے ہیں ان سے بچو اور اپنا جو راہ ہے
وہی یہی راہ ہے، قرآن والا راہ ہے، اس کے قریب آؤ، اور جو مسئلہ ہے صحیح معنی جو صحیح لوگ ہیں ان سے پوچھ کر آگے چلنا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا۔ جو دور دراز سے احباب آئے، اللہ جنہوں نے پڑھا، اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرما، آگے سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جب ایک بندہ ایک اچھی بات آگے پھیلاتا ہے، آگے وہ عمل کرتا ہے، جتنا ثواب اللہ اس عمل کرنے والے کو عطا کرتے ہیں اتنا ثواب اس کو بھی اللہ دیتا ہے جس نے اس کو بتایا تھا۔ یا اللہ مولانا صفی اللہ صاحب اور یہ ماشاءاللہ اس مسجد میں اتنی محنت ہو رہی ہے، اللہ اس مسجد کو آباد فرما، شاد فرما، لوگوں کی توجہ اور لوگوں کے دلوں میں اس مسجد کی قدر اور عزت و احترام یا اللہ اپنے دلوں میں بسانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جماعت جمعیت اشاعت التوحید و سنہ یا اللہ علماء کی، خطباء کی، طلباء کی، مدرس دعا کرے۔ آج کل ہمارے مدارس میں تفسیر دورہ چل رہا ہے، دورہ تفسیر چل رہا ہے، بڑے بڑے مفسرین دورہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، دعا کرے اللہ ان کے علم و عمل میں اللہ برکتی عطا فرمائے، ان کو صحت عطا فرمائے۔ جو طلباء کرام پڑھنے والے ہیں اللہ ان کو مزید شوق ذوق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کو امن کا گہوارہ بنا، ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ دعا کیا کریں، میں تو دعا کرتا ہوں یا اللہ اس ملک میں راج تیرا چلے، رواج تیرے نبی دا چلے۔ اللہ اس ملک چ راج تیرا ہوئے، رواج تیرے نبی دا ہوئے۔ اللہ ان دعاؤں کو قبول فرما، اللہ منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ ابھی نماز ہوگی اور نماز کے بعد آپ تمام بھائیوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، اوپر وہاں سیڑھی سے اوپر چلے جائیں گے، وہاں انشاءاللہ آپ آرام سکون سے کھانا کھائیں، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ وہ یہیں بیٹھے رہیں، وہ اوپر نہ جائیں، ان کے لیے کھانا ہم نیچے لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔